بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اب یہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے اور جو خلاصہ قرآن کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس آخری پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت ہے سورہ النبا۔ اس سورہ النبا کے آخر میں، آخری آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک عجیب منظر بیان فرمایا ہے، اور وہ عجیب منظر یہ ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہونے لگے گا تو اللہ رب العزت جو حساب کتاب ہے، انسانوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جانوروں سے حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائیں گے۔ اور جانوروں سے حساب کتاب اس طرح شروع ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا جانور تھا جو سینگ والا تھا اور اس نے کسی بغیر سینگ والے جانور کو مارا تھا، تو اللہ رب العزت اب اس دوسرے جانور سے کہیں گے کہ لو تم بھی بدلہ لو اس سے، دنیا میں اس نے تمہیں سینگ مارے تھے، آج تم اس سے بدلہ لو۔ چنانچہ جب وہ دوسرا جانور بدلہ لے لے گا تو اللہ رب العزت ان دونوں سے فرمائیں گے کونو ترابا، بس تمہارا معاملہ اتنا ہی تھا، ختم ہو گیا، اب تم دونوں مٹی مٹی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اس دن یہ منظر دیکھ کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں بھی اسی طرح مٹی مٹی ہو جاتا اور تھوڑے بہت حساب کتاب کے بعد میری بھی جان چھوٹ جاتی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، بلکہ ان کے لیے تو ابھی عذاب اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہونا ہے۔ تو ایک منظر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، وہ جو کاش ہوگا نا وہ بڑا تباہ کن ہوگا اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس، سورہ عبس میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب مضمون ارشاد فرمایا ہے، جس سے آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان والے اللہ رب العزت کے ہاں کس درجے اور کس مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار جو تھے وہ حضور علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے ایمان قبول کر لیں، تو وہ ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے تھے اور حضور نے ان کو بٹھایا ہوا تھا، دعوت دے رہے تھے۔ اب اس موقع پر جو مسلمان تھے وہ تھوڑا سا سائیڈ پر تھے، الگ تھے۔ البتہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تو اپنی پرانی روٹین کے مطابق کہ میں جاؤں حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کر میں حضور سے کوئی اور سیکھ کے آؤں، میرے علم میں اضافہ ہو، چنانچہ یہ آئے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا منظر اور کیا ماحول چل رہا ہے۔ تو یہ جب قریب پہنچے تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے جو مزید کوئی تعلیم آئی ہے، کوئی ہدایت، کوئی حکم آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے تاکہ میں اس پہ عمل کروں اور میں اور اللہ کی رضا حاصل کروں اور میں اور زیادہ خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھوں۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کو ان کا آنا اور آ کر اس انداز میں بات کرنا بہت ناگوار گزرا، چنانچہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر تغیر کے آثار نمودار ہوئے، کافی ناگواری۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بلکہ آپ نے ان سے نہ چہرہ بھی پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات یا جو ہدایات اور جو وحی نازل ہوئی وہ سماعت فرمائیے۔ عبس وتولا، نبی علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ متغیر ہوا، اور عبس سے کہتے ہیں کہ
چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات نمودار ہونا اور پیشانی پر سلوٹیں پڑ جانا، بل پڑ جانا، اور وتولا، اور آپ نے چہرہ بھی پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کب؟ جب آپ کے پاس ایک نابینا صاحب تشریف لائے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، کیا پتہ ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو نیکی اور تقوی اور پاکیزگی حاصل کرے، او یذکرو، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرى، اور نصیحت کا حاصل کرنا اس کو نفع دے۔ اما من استغنا، جو آپ سے منہ پھیرتے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ کے ذمہ تو نہیں ہے اگر یہ لوگ خیر نیکی بھلائی نہیں بھی اپناتے، آپ پر تو کوئی وبال نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑ کر اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی کوشش سے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَىٰ، تو آپ اس سے پھر روگردانی فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو ان آیات کریمہ کے اندر نصیحت فرمائی گئی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہوتا ہے، ساری دنیا کے کفار مل جائیں، ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھلے سے کفار وہاں موجود تھے، اور کفار کے موجود ہونے کی صورت میں آپ کو یہ ناگوار گزرا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ آگے تھے آپ ان سے کوئی بات کر سکتے تھے، کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات، انتظار کی بات، لیکن آپ کا ان سے رخ پھیرنا، منہ موڑنا، اور آپ کا چہرے پہ ناگواری کے اثرات لانا، اور آپ کا اپنی پیشانی پہ بل ڈالنا، یہ اللہ کو انتہائی ناگوار گزرا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں جو ہمیں نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے، تھوڑا سا غریب ہے، اگر کہیں آپ کے آمنے سامنے آتا ہے تو خبردار اس کو دیکھ کے منہ نہ پھیریے، خبردار اس کو دیکھ کر اپنے چہرے پہ بل نہ ڈالیے، ہمیں جو تلقین کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ ایمان والا ہر حال میں قابل ترجیح ہے۔ کافر جو ہے وہ جتنا مرضی صاحب ثروت، صاحب حیثیت، صاحب مرتبت ہو، بہرحال وہ ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کو ترجیح حاصل ہے اور ایمان والے کو ترجیح حاصل رہے گی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورت ہے سورہ المطففین۔ المطففین، مطففین کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو تجارتی طور پر بددیانتی کے اندر ملوث ہو۔ تجارت کے اندر بددیانتی کرنا، اسے تطفیف کہا جاتا ہے۔ مطففین تجارتی بددیانتی کا ارتکاب کرنے والے، کاروبار کے اندر دو نمبری کرنے والے اور ہیر پھیر کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر، بلکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر، اللہ رب العزت نے ان کی بہت مذمت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں، تجارتی طور پر بددیانتی کرنے والے ہیں، لین دین کے اندر کوئی بھی ہیر پھیر کرنے والے ہیں، تو ویل، ان کے لیے اللہ کی طرف سے صرف اور صرف تباہی، بربادی اور ہلاکت اور جہنم ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ چیز وصول کرتے ہیں نا تو پوری پوری لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو تول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، تو پھر گھٹا کے دیتے ہیں۔ لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت گھٹا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جیولرز کہلاتا ہے، جو زیورات کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ الفاظ بڑے بھاری ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے قیامت والے دن اللہ نے ان کو زندہ کرنا ہے، لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا کسی قسم کی تجارتی بددیانتی کرنے سے پہلے، کسی قسم کی دو نمبری کرنے سے پہلے، کسی قسم کی ہیر پھیر کرنے سے پہلے، کسی قسم کی دھوکہ دہی کرنے سے پہلے یہ اب سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی دو نمبری، دھوکہ دہی، فراڈ میں کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے سورت ہے سورہ الانشقاق۔ انشقاق، انشقاق شق سے ہے، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا۔
تو یہ بھی قیامت کے مناظر ہی کو بیان کرتی ہے سورت، لیکن ایک اور منظر بیان کرتی ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ قیامت کے روز زمین دو چیزیں ظاہر کرے گی۔ ایک تو زمین، اس کے اندر جو کچھ موجود ہوگا، وسائل، خزانے، معدنیات، وہ سب اٹھا کے یوں باہر پھینک دے گی، یو لو پڑا ہوا ہے، جسے چاہیے لے لے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت انسانوں کو اس چیز کا دھیان ہی نہیں ہوگا، اس چیز کی توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت تو انسان کو صرف ایک چیز کا دھیان ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا حشر حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو زمین اپنا سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو یہاں پر بھی کچھ بیان ہوئی ہے اور زیادہ بیان ہوئی سورہ زلزال کے اندر، وہ یہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کے پاس جتنی انسانوں کی خبریں اور رپورٹس ہوں گی، زمین اپنی وہ ساری خبریں اور رپورٹس وہ بھی اللہ کے سامنے ظاہر کر دے گی۔ دیکھیے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلائی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر اگل دے گی، اور وَتَخَلَّتْ، اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کے لائق اور شان ہے۔ اور سورہ زلزال کے اندر آتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ زمین اپنی ساری خبریں وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گی، کیونکہ اب اللہ نے، اس کے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زمین کے اوپر جو کچھ کرتا ہے تو کل قیامت والے دن زمین وہ سب کچھ اللہ کے سامنے بولے گی، کھولے گی اور بیان کرے گی، اور اللہ کو بتائے گی کہ انسان نے میرے اوپر کیا کچھ کیا ہے۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورت ہے سورہ الشمس۔ یہ سورت ایک بہت ہی عجیب سورت ہے۔ عجیب صورت اس معنی میں بڑی خوفناک بھی کہی جا سکتی ہے۔ عجیب اور خوفناک اس معنی میں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 14 قسمیں کھائی ہیں۔ 14 بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا صرف تذکرہ فرما دیں کافی ہے، اور پھر اگر اس پر قسم فرما دیں تو وہ تو حرف آخر ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں بھی ایک نہیں اور دو نہیں اور تین نہیں، اور 14 قسمیں کھائی ہیں۔ 14 قسمیں قرآن کریم میں اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ، کون سی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اور اتنا اہم مضمون کہ جس کے لیے آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 14 قسمیں کھاتے ہیں، اور 14 قسمیں کھانے کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى، اور آگے والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب اصل مضمون بیان فرماتے ہیں جس پر قسمیں کھائی گئیں، جس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا۔ فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ونفس وما سواها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے خواہشات کے اندر اپنے نفس کو ڈبو دیا، اس کے حصے میں ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ جس نے تزکیہ کر لیا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے قرآن کریم میں 3 جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں وہ پڑھے ہیں، اور وہ فرائض منصبی 4 ہیں۔ تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری چیز ہوتی تھی تزکیہ، دوسری چیز تزکیہ ہوتا تھا، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کا تزکیہ کریں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ اصل میں کہتے ہیں
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. انسان خامیوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر منافقت بھی ہے، اس کے اندر ہوس بھی ہے، اس کے اندر لالچ بھی ہے، اس کے اندر بے صبری بھی ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہے، اس کے اندر بزدلی بھی ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت بھی ہے، ہاں اس کے اندر خواہشات نفسانی بھی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. وہ بسا اوقات کفر کا مرتکب ہوتا ہے، بسا اوقات شرک کا مرتکب ہوتا ہے. اہل علم کی اصطلاح میں ان تمام چیزوں کو رذائل کہا جاتا ہے. یہ گندی عادات ہیں، یہ بری خصلتیں ہیں، اور ہیں انسان کے اندر. جھگڑالو بھی ہے، غصہ والا بھی ہے، ٹھیک ہے، کمزور بھی ہے، جذباتی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. اللہ رب العزت نے تزکیہ اتارا. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ یہ جو گندی عادات ہیں، بری عادات ہیں، رذائل ہیں، یہ انسان کے اندر سے نکلیں اور انسان ان رذائل سے پاک ہو. اور جب تک وہ ان رذائل سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے آخرت کی کامیابی نہیں ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئیں قد افلح من تزکا، یہ بس اسی پارے میں سورۃ الاعلیٰ کے اندر قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ پاک ہو گیا. قد افلح من زکاہا وہی چیز ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تزکیہ کریں، وہ کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ کیا. چنانچہ انسان کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے منافقت نکلے اور اخلاص پیدا ہو. انسان کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے بے صبری نکلے اور صبر کا مادہ پیدا ہو. ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے بزدلی نکلے اور بہادری پیدا ہو. ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے جو غصہ ہے، غصے سے بے قابو ہونا، یہ نکل دے اور اسے اپنے غصے کے اوپر قابو پانا نصیب ہو. اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے بخل نکلے اور اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو. اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر سے لالچ نکلے اور اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو. گویا رذائل، گندی عادات سے پاک کیا جائے اور خصائل یعنی اچھی اور پاکیزہ عادات اس کے اندر پیدا کی جائیں. اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ارشاد فرمائی، یزکیہم، کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے اندر جو بری عادات ہیں وہ نکالی جائیں اور نکال کر انسان کو اچھی عادات سے مزین کیا جائے تاکہ وہ کل کو جنت میں جانے کے قابل بن سکے. ورنہ اس گند کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اس گند کے ساتھ، ان گندی عادات کے ساتھ، ان رسائل کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان گندگیوں سے پاک کیا جائے اور اس کے اندر اچھی عادات اور بھلائیاں وہ پیدا کی جائیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو طرح کے سلسلے متوازی طور پر چلتے رہے، برابر چلتے رہے. ایک علم کی محافل ہوتی تھی، علم کی محافل کہ لوگ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اور ایک تزکیہ کی مجالس ہوتی تھی، یعنی جہاں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے انسانوں کی اخلاقی تربیت کرتے تھے اور انسانوں کی اصلاح کرتے تھے. اس کے لیے بسا اوقات ان کو اذکار سکھاتے تھے، اس کے لیے بسا اوقات ان کو کچھ نمازوں کی ترتیب بتاتے تھے ایسی، اس کے لیے ان کو کچھ قرآن پاک کی ایسی تعلیم ارشاد فرماتے تھے. بعض کے لیے صدقات اور خیرات کی تلقین کرتے تھے، بعض کو روزوں کی تلقین کرتے تھے، بعض کو کھانے پینے کے اندر ایسی کوئی تربیت اور ایسی احتیاط بتلاتے تھے. یہ ساری چیزیں وہ ہوتی تھیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی اصلاح ہوتی تھی اور انسان کے اندر جو گندگیاں اور ناپاکیاں ہیں اور جو گندی عادات ہیں وہ ختم ہوتی تھیں اور ان کے اندر اچھی اور نیک عادات پیدا ہوتی تھی، یعنی خصائل ان کے اندر پیدا ہوتے تھے. تو 14 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کا تزکیہ ہوگا، جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا اور اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے گا، وہ شخص کامیاب ہوگا. اور جس نے یہ اصلاح نہ کی فقد خاب من دساہا، اس کے لیے ناکامی ہے. ہمیں اپنی اصلاح باطن، اصلاح نفس، اخلاق کی تربیت، ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہماری آخرت کی نجات کا بہت زیادہ دار و مدار اس پر ہے. اور اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے
ایک صورت ہے سورہ العادیات۔ اللہ رب العزت انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور حقیقت واضح کرنے کے لیے کیا کیا انداز اختیار فرماتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ اس سورہ العادیات میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 قسمیں جو کھائی گئی ہیں، یہ کھائی گئی ہیں گھوڑوں کی، اور یہ اس گھوڑے کی قسم کھائی گئی ہے جو اپنے سوار کو لے کر دور دراز کے سفر پر اور پرخطر سفروں پر اور جنگوں کے اندر کود جاتے ہیں۔ چنانچہ فالموریات قدحا، جب یہ اپنے سوار کو لے کے چلتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریتلا اور میدانی علاقہ آتا ہے تو ان کے بھاگنے سے گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے۔ اور فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب پتھریلی زمین پر دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے سوار کو لے کر میدان جنگ میں گھس جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، یا مزید اس کو تھوڑا سا بڑھا لیا جائے تو گولیاں بھی چل رہی ہیں، بم بھی چل رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کو لے کر میدان جنگ کے اندر کود جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے میلوں اور بلکہ سینکڑوں میلوں کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، کہیں وادیوں میں، کہیں میدانوں میں، کہیں پہاڑوں میں، ہر جگہ۔ کیونکہ اس کے مالک نے چند دن اس کو کھانا کھلایا ہے، چند دن اس کو چارہ ڈالا، چند دن اس کو پانی پلایا، چند دن اس کا خیال رکھا، کوئی اس کے اوپر تھوڑی سی چھت تان دی، کسی محفوظ جگہ پر صرف چند دن اس کو رکھا۔ اس نے مالک نے اس کو پیدا نہیں کیا، مالک اس کو زندگی نہیں دے رہا، بلکہ وہ مالک صرف چارہ لا کے کھلا دیا، تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیا، تو اس نے اپنے مالک کی صرف اتنی شکر گزاری پر اپنی جان خطروں میں ڈال دیتا ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے پہ اپنے مالک کو لے کے چلتا ہے۔ یہ سب بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ رب جس نے پیدا کیا، رب جس نے ساری دنیا کی نعمتیں اس پر نچھاور کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان اتنا بھی اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنتا جتنا یہ گھوڑا اپنے مالک کا شکر گزار بنتا ہے۔ کتنے آسان انداز میں اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی، اس لیے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے اور سمجھنے کے لیے تو اس قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا۔ تو کتنی آسان نصیحتوں سے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک جس نے چند دن چارہ کیا ڈالا ہے وہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور انسان جس پر اپنے رب کی نعمتوں کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے وہ اپنے رب کی ناشکری اور ناقدری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات، یہ تو جانور ہیں، جانور ہو کر اپنے مالک کے اتنے شکر گزار، تو ہم انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر ہمیں اپنے مالک اللہ رب العزت کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مسامین بہت ہیں، اختصار کے ساتھ بس آخری 2 آیات ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک سورت اور ہے، سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مَا تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، نہ اس کا مال اسے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے ہوئے ہے، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، وہ بھی گلے کے اندر رسی کے پھرنے اور رسی کے پھنسنے سے ہلاک اور برباد ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے، قیامت تک انسانیت اس قرآن کو پڑھے گی، قیامت تک انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بارے میں اتنے سخت الفاظ پڑھے گی۔ جب یہ قرآن نازل ہوا
تو گویا کہ ابو لہب کی تو ناک کٹ گئی، اور ابو لہب کوئی غیر نہیں، حضور کا خاندان ہے، اور چچا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ تایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اتنے قریبی رشتے کو اس طرح بے نقاب کیوں کیا؟ اور چچا اور اس کے ساتھ چچی بھی، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح کیوں بے نقاب کیا؟ کیوں اس طرح ان کی اس درجے مذمت بیان فرمائی کہ قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کی نظروں کے اندر ذلیل ہوئے؟ یہ بڑی اہم اور سمجھنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ٹھیک ہے کفر کا ارتکاب کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تنگ کیا اور آپ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے تو بہت سے کافر تھے۔ ابو لہب کا جو اس سے بھی بڑا قصور تھا وہ یہ تھا، ابو لہب چچا تھا، چچا ہونے کی نسبت سے اسے صلہ رحمی کا ارتکاب کرنا چاہیے تھا، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ عرب صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، رشتے ناتوں کا بڑا لحاظ کرتے تھے، عرب قدر کرتے تھے۔ عرب، اہل عرب جو تھے وہ رشتوں ناتوں کا، صلہ رحمی کا، قرابت داری کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کی بڑی پرورش کرتے تھے، اور ان کو پالتے تھے، پوستے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بڑے پریشان تشریف لائے، زملونی زملونی، اما خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ انہوں نے چادر اڑائی، پھر تسلی دیتی رہی بڑی حد تک۔ تسلی میں جو جملے بولے انہوں نے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، انک لتصل الرحم، پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جہاں آپ کے اندر اور خوبیاں ہیں۔ ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ عرب اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ابو لہب وہ بدبخت تھا کہ جس نے چچا ہوتے ہوئے قطع رحمی کی رشتہ کاٹا، اس نے اس صلہ رحمی کو پامال کیا، اس نے رشتہ داری کے لحاظ کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس پر بہت سخت انداز اختیار فرمایا اور اس کی یقینی دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا۔ دنیا بھی برباد، اور سیصلیٰ نارا ذات لہب، اور کل قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ ان دونوں کو چاہیے تھا کہ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے، لیکن انہوں نے صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی کا معاملہ کیا۔ یہ اللہ کی نظروں میں ہر رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، معوذتین کہا جاتا ہے ان کو۔ ان دو صورتوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی تھا، تلقین بھی تھی، آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور تلاوت فرما کے آپ دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھونک مار کے ہاتھ اپنے پورے وجود پر پھیلا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کی تلاوت کرنے والا جو معاشرے کے یا شیطانی یا کسی بھی قسم کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہ بد نظری سے محفوظ رہتا ہے، وہ شیطان کے مکر سے، حسد سے، کینے سے محفوظ رہتا ہے، وہ جادو، سحر، ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے اندر دراصل دونوں صورتوں کے اندر دنیا اور آخرت کے ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے، چاہے وہ شر دن کا ہو، چاہے وہ شر رات کا ہو، چاہے وہ شر انسانوں کا ہو، چاہے وہ شر جنات کا ہو، چاہے وہ شر چیزوں کا ہو اور چیزوں کا، ان تمام شرور سے ان دو صورتوں کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ہے کہ اس صورت کی تلاوت کیا کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ انسان دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ ہمارا جو 30واں پارہ خلاصہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ کا بہت فضل کرم کہ اس نے ہمیں قرآن کریم اول سے لے کے آخر تک اختصار کے ساتھ پڑھنے، دیکھنے، سمجھنے، سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔